بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحصیل المبتدی میں ہمیں عطف، معطوف علیہ اور معطوف پڑھنا ہے۔ کسی حکم میں دو اسموں کو یا دو جملوں کو واو یا اس جیسے دوسرے حروف کے ذریعے جوڑنے کو عطف کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں لفظ اور کے ذریعے سے جوڑتے ہیں ہم، مثال کے طور پر میرے پاس کتاب اور کاپی ہے، تو کتاب اور کاپی، تو پہلے لفظ کتاب ہے، پھر لفظ اور کے ذریعے کاپی کو اس کے ساتھ جوڑا، تو جس کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، جس کو جوڑتے ہیں اس کو معطوف کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے جوڑتے ہیں اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ چنانچہ کتاب پہلے ہے، کتاب معطوف علیہ ہے، اور کاپی لفظ اور کے ذریعے سے کاپی کے اس کے ساتھ ملایا تو کاپی معطوف ہے، اور لفظ اور جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ بس اسی طرح فارسی میں بھی کسی حکم میں دو اسموں کو یا دو جملوں کو جوڑنا عطف کہلاتا ہے۔ جس کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، جس کو جوڑتے ہیں اس کو معطوف کہتے ہیں، اور جس حرف کے ذریعے جوڑتے ہیں اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آمد زید و بکر، یعنی زید اور بکر آئے، تو زید آیا یہ ایک جملہ تھا، لفظ اور کے ذریعے بکر کو بھی اس کے ساتھ جوڑا، تو آنے کے حکم میں زید کے ساتھ بکر کو شریک کیا، تو زید معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف ہوا، اور بکر معطوف ہوا۔ یا اردو میں مثال اور ایک لیتے ہیں ہم، قلم یا پینسل لائیے، تو قلم یا پینسل، تو لفظ قلم کے ساتھ پینسل کو یا کے ذریعے جوڑا، تو قلم معطوف علیہ ہوا، یا حرف عطف ہے، اور پینسل معطوف ہے۔ یہ تو ہوئی مثال دو اسموں کو جوڑنے کی۔ اسی طرح دو جملوں کو بھی جوڑا جاتا ہے، جیسے زید آمدہ است و بکر رفتہ است، زید آیا ہے اور بکر چلا گیا ہے، تو زید آمدہ است یہ پہلا جملہ ہے، معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور بکر رفتہ است یہ دوسرا جملہ ہے، معطوف ہے۔ یا مثال کے طور پر خالد کتاب می خواند و بکر تمرین می نویسد، یعنی خالد کتاب پڑھ رہا ہے اور بکر تمرین لکھ رہا ہے، تو خالد کتاب می خواند یہ پہلا جملہ ہے، معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور بکر تمرین می نویسد یہ دوسرا جملہ ہے، یہ معطوف ہے۔ معطوف علیہ ہمیشہ جو ہے وہ پہلے آتا ہے، اور بیچ میں حرف عطف آتا ہے، اور بعد میں معطوف آتا ہے۔ کتاب میں ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو، عطف، معطوف علیہ اور معطوف۔ کسی حکم میں بذریعہ واو وغیرہ کے
یعنی واو کے ساتھ اور بھی حروف ہیں جو حرف عطف کہلاتے ہیں، جو دو اسموں کو یا دو جملوں کو جوڑتے ہیں، جیسے لفظ یا ہم نے ابھی دیکھا۔ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ شریک کرنے کو عطف بولتے ہیں، اور جس کو شریک کیا ہے اس کو معطوف، اور جس کے ساتھ شریک کیا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ جیسے آمد زید و بکر، یعنی زید اور بکر آئے۔ اس مثال میں زید معطوف علیہ اور بکر معطوف ہے، اور معطوف علیہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور معطوف پیچھے ہوتا ہے۔ آگے سوالات دیکھیں۔ سوالات میں عدد معدود بھی بتلائیے اور معطوف علیہ اور معطوف بھی بتلائیے۔ 50 روپیہ زید و عمر و خالد را بدے۔ 50 یعنی 56 روپیے زید، عمر اور خالد کو دیجئے۔ اس مثال کو حل کر کے بھی بتاتے چلیے۔ 50 روپیہ، 50 یہ عدد ہے اور روپیہ معدود ہے۔ اور آگے زید و عمر و خالد، اس میں پہلے زید ہے، واو حرف عطف ہے، اس کے بعد عمر ہے، تو زید معطوف علیہ ہوا، اور واو کے ذریعے عمر کو اس کے ساتھ شریک کیا تو عمر ہوا معطوف۔ پھر عمر کے بعد اور واو ہے، اور پھر خالد ہے، تو عمر کے ساتھ پھر خالد کو شریک کیا تو عمر اس اعتبار سے معطوف علیہ ہوا اور خالد معطوف ہوا۔ یعنی اس مثال میں عمر جو ہے وہ معطوف بھی ہے اور معطوف علیہ بھی ہے۔ معطوف کس اعتبار سے؟ کہ اس سے پہلے زید ہے معطوف علیہ، زید کے ساتھ عمر کو شریک کیا تو زید معطوف علیہ تھا، عمر معطوف بنا۔ پھر عمر کے بعد واو کے ذریعے سے خالد کو جوڑا تو اس اعتبار سے عمر معطوف علیہ بن گیا خالد کا، اور خالد معطوف ہو گیا۔ تو کیا مطلب نکلا کہ زید جو ہے وہ صرف معطوف علیہ ہے، اور عمر معطوف علیہ بھی ہے اور معطوف بھی ہے، اور خالد صرف معطوف ہے۔ اس طرح دوسری مثالیں آپ حل کریں گے۔ چہل و پنج کتاب امروز خریدا یعنی میں نے آج 45 کتابیں خریدی ہیں۔ زید نشستہ است و عمر استادہ است، زید بیٹھا ہے اور عمر کھڑا ہے۔ گنجی نے مصادر کے چند مصدر پڑھ لیتے ہیں۔ فشاردن نچوڑنا مصدر، فشارد نچوڑے مضارع۔ فہمیدن سمجھنا مصدر، فہمد سمجھے مضارع۔ فہمیدن تاڑنا مصدر، فہمد تاڑے مضارع۔ فہم کردن سمجھنا تاڑنا مصدر، فہم کند سمجھے تاڑے مضارع۔ فلخودن کپاس اوٹنا مصدر، فلخاید کپاس اوٹے مضارع۔ فلخیدن کپاس اوٹنا مصدر، فلخد کپاس اوٹے مضارع۔ قابل شدن قابل ہونا مصدر، قابل شود قابل ہوئے مضارع۔ قصد کردن قصد کرنا مصدر، قصد کند قصد کرے مضارع۔ قرار کردن قرار کرنا مصدر، قرار کند قرار کرے مضارع۔ قطع کردن قطع کرنا کاٹنا مصدر، قطع کند قطع کرے کاٹے مضارع۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.